الدین النصیحہ۔ وہ تو ایک لکڑہارے کی کہانی سے جوڑا گیا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا، مدینے میں تھا، اس کی بیوی نے منت مانی اور کیسے کیسے کیا ہوا۔ یہ در حقیقت ایسی بات نہیں۔ یہ جعفر صادق بالآخر یہ ہیں کون جن کی نیاز دلائی جا رہی؟ جعفر صادق ایک بہت بڑے امام ہیں، آل بیت میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، اور قریب کروں میں آپ کو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں رحمت اللہ علیہ۔ جعفر صادق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ اور قریب کروں میں آپ کو، جاؤ تاریخ کے پنے اٹھا کے دیکھو امام جعفر صادق کا 22 رجب سے کیا تعلق ہے۔ کیا امام جعفر صادق 22 رجب کو پیدا ہوئے؟ کیونکہ دن جو منائے جاتے ہیں کسی کی موت پر منائے جاتے ہیں یا کسی کی پیدائش پہ منائے جاتے ہیں، یا کوئی بہترین کوئی انعام یا کوئی چیز پاتا ہے اس دن کو اس دن میں منایا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جعفر صادق کی جو نیاز 22 رجب کو کی جاتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جعفر صادق 22 رجب کو پیدا ہوئے؟ کیا جعفر صادق 22 رجب کو وفات پائے؟ یا جعفر صادق کا کیا تعلق ہے 22 رجب سے؟ جاؤ میرے عزیزو، تاریخ ڈھونڈ ڈالو، تلاش کر ڈالو، کھنگار ڈالو، تمہیں کہیں بھی 22 رجب کو جعفر صادق کا نہ نام ملے گا، نہ پیدا ہوئے، نہ مرے، نہ انہیں کوئی کسی پوزیشن کوئی حاصل ہوئی۔ جعفر صادق کا 22 رجب سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر 22 رجب کو جعفر صادق کے نام پر پوڑیاں، سوہاریاں اور مٹھائیاں کھائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور حقیقت بتاتا چلوں، یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے اور بڑی دلدوز داستان ہے جو تمام بدعتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ عید میلاد النبی ہو کہ نبی کی وفات پر ظالموں نے جشن منانے کے نام پر یہودیوں نے ہمیں جشن منانے پہ لگایا ہوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 22 رجب کا جعفر صادق سے کیا رشتہ ہے۔ رب کی قسم ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، جاؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، کہیں بھی تمہیں کوئی ثبوت نہیں ملے گا کہ 22 رجب کو جعفر صادق پیدا ہوئے ہوں، یا 22 رجب کو جعفر صادق انتقال کیے ہوں، یا 22 رجب کو جعفر صادق کا کوئی تعلق رہا ہو۔ کہیں بھی جعفر صادق کا 22 رجب المرجب کو جس دن کوڑے بھرے جاتے ہیں کوئی تعلق، کوئی رشتہ نظر نہیں آتا۔ ہاں، ہمیں ایک تعلق ضرور نظر آتا ہے 22 رجب المرجب سے۔ 22 رجب المرجب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک رشتہ آتا ہے۔ ایسی دلدوز کہانی، ایسی شخصیت عالم اسلام کی جیسی عظیم شخصیت خلفائے راشدین کے بعد اور عظیم حکمران خلفائے راشدین کے بعد نہ کوئی پیدا ہوا اور شاید قیامت تک کوئی پیدا ہو سکے۔ وہ شخصیت کا تعلق 22 رجب المرجب سے ہے۔ وہ شخصیت جو بلا شرکت غیرے، تاریخ کے حوالے سے بلا شرکت غیرے، وہ عظیم شخصیت جس نے 20 سال تک پورے عالم اسلام پر تنہ تنہا حکمرانی کی تھی، اور جس نے باطلوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کرتے ہوئے ان کے ناطقے بند کیے تھے، خوارج کے فتنے ہوں، روافض کے فتنے ہوں، بدعتیوں کے فتنے ہوں یا بلوائیوں کے فتنے ہوں، اس عظیم شخصیت نے سب کے گلے دبوچے تھے۔ وہ شخصیت، عظیم شخصیت، قرآن آسمان سے اترتا تھا، پیغمبر اسلام کے صحن میں پیغمبر اسلام بیٹھے ہوتے، حکم دیتے، اے فلاں یہ اللہ قرآن نازل فرما رہا ہے، تم اس کو تحریر کرو۔ نبی کے پہلو با پہلو بیٹھی ہوئی وہ شخصیت قرآن تحریر کر رہی ہے، لکھ رہی ہے۔ وہ شخصیت جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر بھی ہیں، جن کی ہمشیرہ محترمہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، جو ہم مومنوں کی ماں کہلاتی ہیں۔ وہ شخصیت جو قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کے ماموں کہلاتے ہیں۔ وہ شخصیت جو بلا شرکت غیرے 20 برس تک جس نے حکمرانی کی تھی، تمہیں پتا ہے وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت امیر المومنین امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، جو 22 رجب المرجب کو جن کی وفات ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، ان کو امت مسلمہ یتیم ہوئی ہے، جن کی وفات سے اتنا بڑا صدمہ پہنچا ہے امت کو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس خانہ کعبہ میں دسترخوان بچھائے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے پر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ خبر ملتی ہے، دمشق سے آنے والا شخص خبر دیتا ہے کہ
آج امیر المومنین امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے، کاتب وحی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، امت کا، لوگوں کا ماموں، مومنوں کا ماموں اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دسترخوان کو سمیٹنے کا حکم دیتے ہیں، دسترخوان سمیٹ دیا جاتا ہے، سوگ منایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عظیم حکمران آج اس دنیا سے گیا ہے، اس کا تعلق 22 رجب سے ضرور ہے، اس کا تعلق 22 رجب کو ہمارے تمہارے ماموں، مومنوں کے ماموں کا انتقال ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وفات پر پوڑیاں کھائی جائیں، مٹھائیاں تقسیم کی جائیں؟ اللہ، ضرور کوئی نہ کوئی سازش ہے، ضرور کوئی نہ کوئی سازش ہے۔ یہ رافضی شیعوں نے ایجاد کری اس رجب کے کوڑے کو، اور نام دیا امام جعفر صادق کا۔ نام دیا کس کا؟ 22 رجب کو۔ 22 رجب کو جعفر صادق کا کوئی تعلق نہیں، لیکن نہیں، رافضی شیعوں کو، جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، جو یہودیوں کی پیداوار ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ہمیں خوشی منانی ہے، خوشی منانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر معاویہ، جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، معاویہ سے بدلہ لینے کا سب سے بہترین موقع ملا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ ایسا کرو، 22 رجب کو جعفر صادق کے نام پر اس فاتحے کو ایجاد کر دو۔ یہ فاتحہ ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے، جعفر صادق کے کنڈے ہندوستان میں پہلی دفعہ بھرے گئے جب ایرانی شیعوں نے آ کر کے ہندوستان پہ قبضہ کیا۔ بابر کے زمانے میں، ہمایوں کے زمانے میں بھاگا تھا نا یہ بھارت سے، اور جا کے ہندوستان میں 50,000 ایرانی شیعہ ملے، 50,000 فوجیوں کی ڈریس میں ان کے علماء ہندوستان کے اندر آ کر کے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اس طرح سے تعویذ، گنڈے، پلیتے، درگاہ، مزار، قبر، یہ تمام سب الا بلا، اور جو نیاز اور فاتح اور دیگر چیزیں، جو یہ سب صوفی تصوف، یہ سب انہوں نے ایجاد کیا، یہ وہ سب انہوں نے ایجاد کیے مسلمانوں کو، جو اہل سنہ والجماعت ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ سادے سودے لوگ ان کے ایجنٹ بن گئے، کھانے پینے والے بن گئے، کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے۔ انہوں نے جعفر صادق کے نام سے امام امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشیاں منانے کے لیے، کس کے؟ امام امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی موت پر خوشیاں منانے کے لیے پوریاں اور مٹھائیاں کھلائی گئیں، اور وہ خود کھاتے کھاتے عام مسلمانوں کو بھی اس میں لپیٹ میں لے لیا۔ ہندوستان میں یہ فاتحہ چل پڑی۔ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ کام کرنا ہی تھا تو کسی اور شیعہ امام کا نام پیش کر دیتے، امام جعفر صادق ہی کا نام کیوں پیش کیا گیا؟ ہاں دیکھیں باریکی، اس لیے کہ جعفر صادق ایک ایسی شخصیت ہیں، اگر دوسرے اماموں کا نام پیش کیا جاتا تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ امام باقر ہیں، یہ شیعوں کے امام ہیں، یہ رضا علی ہیں، یہ شیعوں کے امام ہیں، امام فلاں ہیں، یہ شیعوں کے امام ہیں۔ امام جعفر صادق تو وہ امام ہیں جو امام ابو حنیفہ کے بھی امام ہیں۔ کس کے امام ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں۔ نام ایسا کامن پیش کرو کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی کام بھی ہو جائے۔ یہ فاتحہ سنیوں میں بڑی آسانی کے ساتھ گھس سکتی ہے۔ ارے بھائی امام جعفر صادق کون ہیں؟ مولوی بتائے گا ہمارے امام صاحب کے، امام اعظم کے استاذ محترم ہیں۔ ہاں پھر تو وہ بھی محترم ہیں، خلاص ان کے نام کی نیاز چل گئی، کوڑے چل گئے عقیدت میں۔ کوڑے تو چل گئے لیکن ان کا مذہب، بولو، کھانے کی چیز تھی، استاد کے نام کی کھا لی، تو مذہب بھی اپنا لو نا۔ مذہب کیا برا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں تو استاد کا مذہب بھی اپنا لو، اپنائے ہوئے ہیں، وہی ہیں سب چٹھے بٹھے۔ یہ ہے کوڑے کی کہانی۔